الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک کی سب سے جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن جب ہم اپنے اس قرآن میں دیکھتے ہیں تو یہ سورت 30ویں سپارے میں وہ بھی تقریباً بالکل آخر میں موجود ہے. تو یہ جو ترتیب ہمارے سامنے ہے اس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا تھا بلکہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے حساب سے نازل ہوتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو صحابہ تھے ان کو ارشاد فرماتے تھے کہ اس سورت کو یہاں لگاؤ، اس سورت کو یہاں لگاؤ، پھر اس آیت کو فلاں سورت کے اندر لگاؤ اور اس آیت کو فلاں سورت کے اندر لگاؤ. تو یہ جو اس پر بہت زیادہ تفصیلی کلام ہے جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کھجور کی ٹہنیوں پر اور دوسری چیزوں پر لکھا جاتا تھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو غزوہ ہوا تھا، غزوہ مسلمہ کذاب کے ساتھ، جس میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے، جس میں بہت سے حفاظ بھی تھے. پھر مختصر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اس قرآن کو ترتیب سے شائع کر دیں، لکھ دیں اس قرآن کو ایک جگہ پر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو حضرت عمر نے بار بار فرمایا کہ میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو لکھوا لیں. بار بار کہتے رہے حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اب شرح صدر ہو گیا ہے، ہم اس قرآن پاک کو ترتیب سے جمع کرتے ہیں. پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا جو کاتب وحی تھے، ان کو بھی یہ بات کہی، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر ان کو بھی اسی طرح کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرح صدر ہو گیا. یہ بہت بڑی بحث ہے، مختصر وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترتیب نہیں تھی، لیکن حضور نے صحابہ کو فرما دیا تھا، صحابی کو کہ اس کو یہاں لکھو، اس جگہ کو یہاں لکھو، سب سے پہلے یہ چیز رکھو، اس طرح صحابہ کو بتا دیا تھا. سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ. بقرہ کا معنی عربی زبان میں جو آتے ہیں وہ گائے کے آتے ہیں. چونکہ اس سورت میں نصف پارے کے قریب ایک واقعہ مذکور ہے جس میں گائے کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر موجود ہے، اس میں گائے کا ذکر ہے، اسی کی نسبت سے سورت کا نام رکھ دیا بقرہ. اس سورت کی بہت سی خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند حدیث میں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک حدیث شریف آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک ایک آیت کو 80 فرشتے ساتھ اترے تھے اس کو نازل کرنے کے لیے. ایک ایک آیت کو نازل کرنے کے لیے حضرت جبریل کے ساتھ 80 فرشتے ان کے ساتھ تھے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی تمام آیت کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم علی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بدترین گھر اور ذلیل گھر وہ ہے جس میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا. جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا ایسے گھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلیل گھر کہا ہے. کتنی بھی مجبوری ہو آدمی گھر پہنچ کر ایک دفعہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لے، سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے تاکہ ہم اس وعید سے بچ جائیں. تو ایسے گھرانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین گھر کہا ہے جس میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لے تو اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا اور اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، جس میں جنات وغیرہ سب آ گئے اور ہر تکلیفیں اس میں آ گئی۔ اس میں ایک اور بات ہے، میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی 4 آیتیں الف لام میم سے لے کر وبالآخرۃ ھم یوقنون، 4 آیتیں یہ ہو گئی۔ 5ویں آیت آیت الکرسی، 6ٹھی آیت جو اس کے بعد دوسری آیت ہے لا اکراہ فی الدین، 7ویں آیت جو اس کے بعد تیسری آیت ہے۔ تو 4 آیتیں پہلی شروع کی 4 آیتیں ہو گئیں، اس کے بعد 5ویں آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی، 6ٹھی آیت ہے لا اکراہ فی الدین والی، اور 7ویں آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ گویا کہ 5ویں 6ٹھی 7ویں آیت آیت الکرسی سے لے کر رکوع تک اگر پڑھا جائے تو یہ 3 آیتیں ہو گئیں، 7 آیتیں ہو گئیں، اور آخری 3 آیت للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو جو شخص یہ 10 آیتیں پڑھے گا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں تو روزانہ یہ آیتیں پڑھتا ہوں لیکن میرے گھر میں یہ معاملہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً کسی خاتون کا خط موجود ہے تربیت عاشقان خدا میں، اس میں انہوں نے خاتون نے لکھا کہ حضرت میں دعائے انس پڑھتی ہوں، مناجات مقبول پڑھتی ہوں، منزل پڑھتی ہوں، آیت الکرسی پڑھتی ہوں، اور بہت سی چیزیں لکھی، میں یہ سب چیزیں پڑھتی ہوں، اس کے باوجود ہمارے گھر میں چوری ہو گئی اور یہ معاملات گھر میں ہو گئے، میرے شوہر کا موبائل چھین گیا اور یہ واقعات ہو گیا وغیرہ، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو حضرت والا نے جواب میں لکھا کہ ان دعاؤں کا پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حادثات بالکل ہی نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ حادثات بالکل ہی نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ صحابہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں پڑھتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں پڑھتے تھے، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ نہیں پڑھتے تھے، اور ان کے ساتھ اتنے واقعات ہوئے، اتنے معاملات ہو گئے۔ فرمایا کہ تکلیف تو آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی دوسری تکالیف سے اس کو بچا لیں گے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت کے دوران میرا جو گھوڑا تھا وہ بدکنے لگا، میں نے تلاوت روک دی، وہ رک گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہی معاملہ ہوا، میرا بیٹا یحییٰ برابر میں سو رہا تھا تو مجھے ڈر لگا کہیں اس کو چوٹ نہ آ جائے، اس کو تکلیف نہ آ جائے، تو میں نے تلاوت روک دی۔ جب تلاوت روکنے کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ ایک بادل نما ایک نور جس میں چمکتی ہوئی چیزیں موجود تھی وہ آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا وہ فرشتے تھے، اگر تم پوری رات تلاوت کرتے تو رات صبح کے وقت عوام بھی دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی کا گھر رات کو روشن تھا اور اس میں نور برس رہا تھا، کیا وجہ؟ حضور نے فرمایا غالباً یہ شخص سورۃ البقرہ پڑھ رہا ہوگا۔ جب صبح کو معلوم کیا تو وہ شخص سورۃ البقرہ ہی پڑھ رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات کیوں نہیں ہوتے؟ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں جو شخص قرآن پڑھے گا اس کا قرآن اس کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، زبان میں بھی وہ کلام ہوگا، وہ قرآن اس کی زبان پر ہی ہوگا لیکن دل میں نہیں اترے گا۔ تو اگر آج بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پڑھیں، اخلاص سے قرآن پڑھیں، صحیح انداز سے قرآن پڑھیں تو آج بھی ایسا بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا معاملات فرما سکتے ہیں۔ تو سورۃ یہاں پر قرآن پاک کی تصحیح بھی ہوتی ہے الحمدللہ ہماری مسجد کس وقت ہوتی ہے؟ الحمدللہ عشاء کے بعد یہاں پر قرآن پاک کی تصحیح بھی ہوتی ہے۔ تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے جو کہ فرض ہے، تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا فرض ہے، اور اگر ہم تجوید سے قرآن نہیں پڑھتے تو بہت سی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن سے معنی تک بدل جاتے ہیں، تو تجوید سے قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ جیسا میں نے پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ اس کا ترجمہ ہمارے استاد فرماتے تھے اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی کو خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے معنی پتہ ہیں۔ اس بارے میں بہت اقوال لکھے ہوئے ہیں لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 2 قول ان میں سے صحیح ہیں کہ الف لام میم سے مراد اس کا کیا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ اس کی دوسرے بعض حضرات فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور راز کے بتا دیا تھا ان کا معنی، لیکن اس کے علاوہ کسی کو اس کا معنی پتہ نہیں ہے۔
لیکن اس کے باوجود ہمارا کیا فائدہ ہے کہ الف لام میم کے پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں 90 نیکیاں ملتی ہیں. وہ اس طرح الف جو الف میں الف لام فا الف، پھر لام میں لام الف میم لام، پھر میم میں میم یا میم میم، تو 90 نیکیاں اس کے پڑھنے سے ہمیں مل جائیں گی جو کہ ہمارا فائدہ ہے اس میں. تو الف لام میم اس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. ویسے عربی گرامر میں اور عربی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ذالکا دور کے لیے آتا ہے. ذالکا دور کے لیے، وہ، اس کا ترجمہ وہ سے کیا جاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا صاحب تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ذالکا سے مراد یہاں پر ھذا ہی ہے، یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو کہ سورۃ البقرہ سے پہلے جو آیتیں نازل ہو گئی ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے ذالک الکتاب. ایک بات درمیان میں رہ گئی کہ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے. بعض صورتیں مکی ہوتی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہوتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی صورت سے مراد وہ صورتیں ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورت سے مراد وہ صورتیں ہیں جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہیں. حالانکہ علماء فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ مکی صورت سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورت سے مراد وہ صورتیں ہیں اور وہ آیات ہیں جو مدینہ شریف میں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، اور غالباً تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سب سے جو پہلی آیتیں نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ کی ہی تھی. تو ذالک الکتاب، اس کتاب میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. سورۃ الفاتحہ میں آخر میں جو دعا مانگی گئی تھی وہ تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے. تو فرمایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب سیدھا راستہ ہے. اور سیدھا راستہ چاہتے ہو تو صرف اور صرف تمہیں قرآن ہی میں سیدھا راستہ ملے گا، اور اس کے علاوہ کہیں بھی سیدھا راستہ نہیں ملے گا. بعض لوگوں کو موقع مل جائے گا کہ صرف قرآن میں ہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی سیدھا راستہ نہیں ہے، تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. تو قرآن میں ہی موجود ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو ہمارا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اطیعوا اللہ، اطیعوا رسول بھی قرآن میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. اب جو حدیث کو نہیں لیتا تو اس نے قرآن پاک کو ہی چھوڑ دیا، قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کیا. اور اسی میں آ جاتا ہے کوئی یہ کہ اچھا ٹھیک ہے ہم حدیثوں کو لے لیتے ہیں، علماء کی اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی قرآن پاک میں آ گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. واتبع سبیل من اناب الیہ، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جو ہماری طرف رجوع کرتے ہیں. اور پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ منعم علیہ کون ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. یہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نبی انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں. تو یہ قرآن پاک کا ہی جز ہے. تو ذالک الکتاب، اس کتاب میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کسی کلام میں شک کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کلام میں ہی غلطی ہو، جس آدمی نے کوئی بات کی ہے اس کلام میں ہی خرابی ہے، ظاہری بات ہم سب شک کریں گے. اور دوسرے کسی کلام میں شک کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سننے والے کے ذہن میں ٹیڑھا پن ہو، اس کو حق بات کو قبول ہی نہیں کرنا، تو وہ اس بات کو ٹیڑھا نکالے گا، کجی نکالے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس کلام میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اگر کسی کو پریشانی ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس کے ذہن کا فطور ہے، ہمارے کلام میں کوئی شک نہیں ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کتاب میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت اگلے تیسرے رکوع میں آ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہم نے نازل نہیں کیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کی مثل ایک سورت لے کر آ جاؤ. پھر ایک جگہ آیا تم اس کی مثل 10 آیتیں لے کر آ جاؤ، اور ایک جگہ آیا تم اس کی مثل
ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ اس کی مثل. تو فرمایا تمام کے تمام، حتیٰ کہ ایک جگہ یہ چیلنج کر دیا کہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں تب بھی قرآن جیسی ایک آیت بھی لے کر نہیں آ سکتے. ایک شخص نے عرب کے زمانے میں ایک شاعر نے ایک مصرع لکھا اور لوگوں میں بڑی داد ہوئی کہ یہ قرآن پاک کی ٹکر پہ آ گیا ہے، نعوذ باللہ، کہ اذا زلزلت الارض زلزال. بس یہ جملہ جب اس نے کہا لوگ خوش ہو گئے کفار کہ آج ہم قرآن کے مقابلے میں ایک آیت لے کر آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، صرف ہا زمین کا اضافہ کر دیا اور شاعر نے اپنا کلام ہی پھاڑ دیا کہ اس کے ساتھ ابھی ہا کا کیا، اس کا عربی دان ہیں جو وہاں کے عرب ہیں وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس ہا کا کیا مزہ ہے، کہ اس ہا ایک گرامر کا ہا آ گیا، اس نے اپنا کلام ہی پھاڑ دیا. تو ایک آیت بھی قرآن پاک کی مثل کوئی نہیں لا سکتا. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے سامنے ہیں، یہ بچپن سے لے کر تمہارے سامنے رہے، امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، کسی کے پاس نہیں گئے. تو ایک آدمی جو کسی استاد کے پاس نہیں گیا، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو وہ ایسا بہترین کلام کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن متقین کے علاوہ کسی اور کے لیے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن نے ہی کہا ہے ھدی للناس، کہ یہ ہدایت تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس سے مراد اس ہدایت جو یہاں پر جو ہدایت ہے، اس سے مراد وہ ہدایت ہے جو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، اور وہ متقین کے لیے ہے. پھر متقین کسے کہتے ہیں؟ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رول مانی میں دونوں نے تقریباً ایک ہی بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کہتے ہیں ان چیزوں سے بچے جو تمہیں آخرت میں تکلیف دہ ثابت ہو تمہارے لیے. جو چیز ہمارے لیے آخرت میں تکلیف دہ ہو اس سے جو بچ جائے اس نے تقویٰ اختیار کر لیا. پھر فرمایا لیکن تقویٰ کے 3 درجے ہیں. تقویٰ کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے سب سے ہلکا درجہ، ادنا درجہ تقویٰ کا، دوسرا ہے درمیانہ، اور تیسرا ہے اعلیٰ. فرمایا کہ ادنا درجہ ہے تقویٰ کا کہ اپنے آپ کو شرک سے بچا لے، کفر سے اپنے آپ کو بچا لے، جس میں قبروں پر سجدہ کرنا، قبر والے سے مانگنا، چادریں چڑھانا، اس قبر والے کے نام پر جانور قربان کرنا. ایک ہے ثواب پہنچانا کہ میں جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر رہا ہوں لیکن اس کا ثواب اپنے ابا کو پہنچا رہا ہوں، اپنے دادا کو پہنچا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچا رہا ہوں. اور ایک ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا کہ میں ذبح کرتا ہوں اللہ کے نام پر نہیں بلکہ فلاں بزرگ کے نام پر. یہ شرک ہو گیا. تو اپنے آپ کو شرک سے بچانا یہ تقویٰ کا سب سے ادنا درجہ ہے. تقویٰ کا دوسرا درجہ، درمیانہ درجہ، یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دیں. یہ دوسرا درجہ ہے، درمیانہ درجہ. اور تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ کہ اپنے آپ کو جن چیزوں میں شبہ ہو ان سے بھی جو اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں، تفسیر مظہری میں لکھا ہے، علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حرام سے کوئی بچ جائے اور ان چیزوں اور جائز چیزوں میں نہ پڑے اس وجہ سے کہ شاید میں ان کی وجہ سے حرام میں نہ پڑ جاؤں، تو یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو ان چیزوں کو جو تجھے شک میں ڈالیں اور ان چیزوں کی طرف جاؤ جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. جہاں جس کی مثال ہمارے میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک گلاس رکھا ہوا ہے، 99 لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح پانی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک جھوٹا آدمی کہتا ہے کہ اس میں پیشاب ملا ہوا ہے، اس میں نجاست ملی ہوئی ہے. فرمایا کوئی عقل مند آدمی اس کو پانی نہیں پیے گا، اس پانی کو کوئی بھی نہیں پیے گا. یہی بات ہے شبہ سے بچنا. ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے. حلال ہے سب کو پتہ ہے یہ حلال ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. فرمایا حلال ظاہر ہیں اور حرام ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. فرمایا جو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا قریب ہے کہ وہ حرام میں پڑ گیا. جس کو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا فرماتے تھے المتقی من یتقی الشبہات، کہ متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بچ جائے. تو یہ اعلیٰ درجہ ہے اور اولیاء صدیقین کی آخری شرط ہے کہ جن چیزوں میں شبہ ہو اس سے بھی وہ بچ جائے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو ھدی للناس بھی قرآن پاک میں آتا ہے، ھدی للمتقین، جہاں ہدایت سے مراد خاص ہدایت ہے جو آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. الذین یؤمنون بالغیب، اب متقین کی صفات آ رہی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں تقویٰ میں تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر سے دو چیزیں لائی گئی، ایک نماز اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. فرمایا جتنی بھی عبادت ہیں وہ دو قسموں کی ہیں، ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت. تو مالی عبادت میں سے خرچے کا آ گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور بدنی عبادت میں صرف ایک کا ذکر کیا جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے نماز. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں الذین جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر. فرمایا ایمان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار کر کے اس کو مان لینا یہ ایمان ہے. اور غیب کہتے ہیں جن باتوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان کو ماننا. اور غیب سے مراد وہ باتیں ہیں جن کو ہماری عقل نہیں پہچان سکتی، جن کو ہمارے حواس نہیں پہچان سکتے، ان کی جو حضور نے خبر دی ہے اس کو مان لینا. اور غیب سے مراد ہے جنت پر ایمان لانا، دوزخ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے متعلق، آخرت کے متعلق، محشر کے متعلق جتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان سب پر ایمان لانا، یہ غیب پر ایمان لانا ہے. حضرت والا علیہ صاحب نے شعر سنا، عشق من پیدا و دلبر کی ناپدید، درد و عالم کی چنی دلبر کی دید، کہ دونوں عالم میں کوئی ایسا محبوب تو دکھاؤ جس کو دیکھا نہ ہو اور اس کے لیے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں فدا کیا جا رہا ہے. اس محبوب کو تو دکھاؤ جس کو دیکھا نہ ہو اور اسے گھر کے چکر لگا رہے ہیں. اس محبوب کو تو ایسا کوئی محبوب تو دکھاؤ جس کو دیکھا نہ ہو اور اس کی راہ میں مال خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے گھر کے چکر لگائے جا رہے ہیں. تو ایمان بالغیب ہی ہے. تو جو الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم آسان ترجمے میں فرماتے ہیں، نیچے تفسیر جو حاشیہ دیا ہوا ہے، فرمایا کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. فرمایا اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے. اس دارالامتحان میں اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے اور سب جنت دکھا دی جائے، دوزخ دکھا دی جائے، سب چیزیں سامنے لے آئے تو یہ امتحان کا رہا. امتحان تو اسی وقت ہے کہ پتہ نہیں ہے آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، جنت کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے، لیکن محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہم ایمان لے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا کہ سوال کیا ہوگا، جواب کیا ہوگا. اور حضرت والد صاحب فرماتے ہیں نقل کی بھی اجازت دے دی. یہ ایسا دارالامتحان ہے جہاں پر سوال بھی بتا دیا گیا، ان کا جواب بھی بتا دیا گیا، اور نقل کی بھی اجازت دے دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں قائم کرنے سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات صحیح طرح وضو کر کے صحیح آداب کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے. بعض حضرات نماز میں اس بات کا دھیان نہیں رکھتے، اور بہت زیادہ اس کو دیکھا گیا ہے کہ یہ غلطی ہوتی ہے نماز میں کہ رکوع میں جاتے ہیں اور سیدھا کھڑا نہیں ہوتے بلکہ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح ایک سجدہ کیا اس کے بعد جلسہ جس کو کہتے ہیں وہ بیٹھنا واجب ہے. اس طرح بیٹھنا کہ ہر اعضاء اپنی جگہ پر آ جائے، یہ بیٹھنا بھی واجب ہے، بشرطے کہ عذر نہ ہو. بعض لوگوں کو عذر ہوتا ہے، اب وہ اتنا بھی اٹھ جائیں. یہ عام طور پر جو شرعی مسائل جو ہوتے ہیں وہ جن کو عذر نہیں ہوتا ان کے لیے بیان کیا جاتا ہے. اگر کسی کو عذر ہو تو وہ مفتیان کرام سے پوچھ لے کہ ہمیں یہ عذر ہے، ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے. تو سیدھا دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے. اسی طرح رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. اب اگر کوئی شخص سیدھا کھڑا نہیں ہوتا بلکہ اتنا کھڑا ہو کر سیدھا سجدے میں چلے جاتا ہے، اسی طرح ایک سجدہ کیا دوسرے سجدے کے سیدھا بیٹھا نہیں بلکہ سجدے میں چلے گیا تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں ایک صحابی 2 رکعت نماز پڑھی، یا کوئی فرض پڑھے ہوں گے یا سنت نفل پڑھے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، اے صحابی کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. ان صحابی نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آئے، پھر حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی.
3 دفعہ جب ایسا معاملہ ہوا تو ان صحابی نے پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے نماز کس طرح پڑھنی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہر رکوع کو ہر رکن کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور کہ ایک رکن پورا ہوا نہیں دوسرے رکوع میں چلے گئے تو اس طرح نماز نہیں ہوگی. تو لیکن اگر کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو مسئلہ پوچھ لے، اس کا بھی حل موجود ہے. تو یہ واجب ہے اور اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی ہے ایسا کرنے سے، جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. معرف القرآن میں حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے. تو یہ سامنے والے کو یہ بتلانا ہے کہ جو تم خرچ کر رہے ہو تمہارا یہ مال نہیں ہے، بلکہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرنے کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی خرچ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا، جان دی ہوئی اسی کی دی. حضرت والا کا شعر، حضرت والا کا کسی اور کا شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے ادا نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر جان خرچ کی ہے تو یہ جان ہماری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی. تو یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ خرچ ہو رہا ہے. پھر فرمایا کہ اس میں اور ایک اچھی زبردست بات قرآن پاک کی، بلاغت قرآن پاک کی، کہ یہ نہیں فرمایا پورا مال خرچ کر دو. ومما، یہ من تبعیضیہ ہے، ہمیں تم نے بہت سا مال دیا ہے، اس مال میں سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو. ترجمہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. الف لام میم، اس کا معنی سے اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. الذین، متقین کی صفات آگے ذکر کی جا رہی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تیسرا درس ہوا ہے ماشاء اللہ. ہر درس میں 95% باتیں بڑھاپے میں بھی نہیں سنی اور ایمان تازہ ہوتا ہے. صرف ایک بات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یاد دلا رہے ہیں کہ بعض لوگ، ایک بہت بڑا گروپ ہے، بہت بڑا گروپ پورے دنیا میں مسلمانوں کے نام سے ہے، لیکن کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو ورنہ نہیں پڑھو. اس پر لمبی بات چیت ہے، لیکن کیونکہ یہ مجلس مختصر ہوتی ہے، ابھی ایک مجلس ہو کر آئے ہم، سب نے سنا ہوا ہوگا یہ بات، یہ کہ میں نئی بات نہیں بتا رہا. بڑے بڑے فتاوا کی کتاب میں ان کا سوال لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے جوابات ہیں. میں تو چند باتیں حضرت والا کی اور حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بتا دیتا ہوں. اس کو ہٹا دینا. کہتے ہیں کہ قرآن شریف کو پڑھنا ہے تو نعوذ باللہ سمجھ کے پڑھو، نہیں تو نہیں پڑھو. پہلا سوال یہ ہے کہ بچے جو پورے دنیا میں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں مطلب قرآن پاک کا؟ کتنے ہر سال حافظ ہو رہے ہیں، سینکڑوں. تو پھر بچے نہیں پڑھیں. پھر جب بچے بوڑھے ہو جائیں، عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، استاذ ان کو درس قرآن کی اجازت دے، ترجمہ تفسیر سمجھ لیں، ماشاءاللہ 80 سال کے ہو جائیں پھر حافظ بنیں. ان کی عقل میں گوبر بھرا ہوا ہے. حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یا یہ کہنے والے یا بددین ہیں یا جاہل ہیں کہ قرآن پاک کو، ابھی جیسے مولانا مفتی فرحان صاحب نے بتایا کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، اس پہ 30 نیکیاں ہیں، اور بعض فرماتے ہیں الف کا الف لام فا، اس طرح 90 نیکیاں مل گئی. تو یہاں تو ہاں باہر کا اسپیکر تو بند کرنا ہے بھائی، نماز کے بعد یہ تو بزرگوں نے منع فرمایا ہے. ابھی پتا چلا، ذرا باہر جو بیٹھے ہیں ان کو سمجھا دیا کریں نا بھائی. ہمارے یہاں سختی سے منع ہے یہ، حالانکہ اتنی بڑی آواز بھی نہیں ہے لیکن سختی سے منع ہے یہ. کوئی بھی ایک آدمی اس کو اذیت پہنچ جائے، جتنے آپ دیکھیں بیانات ہمارے ہوتے ہیں، یہاں جو جمعرات کا بیان ہوتا ہے
اوپر جا کے صفحے بن رہی ہیں آج کل، لیکن اوپر کا اسپیکر نہیں کھولتے ہم نماز کے لیے. یہاں کا اسپیکر کی آواز چلی گئی تو اور بات ہے، جس آخر سڑک پر آواز جائے گی وہ اور بات ہے. تو فرمایا کہ اب یہ جیسے مولانا فرحان نے بتایا نا کہ الف لام میم کا مطلب بتاؤ، پوری دنیا میں کوئی ہے تو بتاؤ. تو کیا ہم الف لام میم اس کو چھوڑ کر پھر ذالکہ سے شروع کریں گے کیا؟ یہاں فیل ہو جاتے ہیں سب. یاسین مطلب بتاؤ. تو چاہے سمجھ کے پڑھے چاہے نہ پڑھے، اور جو اپنی طرف سے ترجمہ پڑھتا ہے، اپنی طرف سے تفسیر پڑھتا ہے، 99.99% گمراہ ہو گئے. یہ جو قادیانی، ذکری، بہائی، ان کے جو بانی تھے بڑے عالم تھے جی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، بہت بڑے عالم تھے، لیکن سر پر مربی کا سایہ نہیں رکھا، اپنے آپ کا ترجمہ حاصل کیا، اور نعوذ باللہ نبوت کا دروازہ اسی قرآن پاک میں لکھا ہے کہ سیل ہے. تو یہ اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. کیوں؟ استاد کے بغیر پڑھ کے ترجمہ، یہ انسائکلوپیڈیا، ڈکشنریاں، ایسے کیا معلوم ہوگا؟ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، مفتی صاحبان کے پاس بیٹھیں تو پتا چلے گا گمراہی پہلے پارے میں ہی 50,000 آدمی گمراہ ہو جائیں گے جو اگر نہیں پوچھا تو. اللہ فرما رہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اور یہ نواب پوچھتا نہیں ہے. اللہ فرما رہے رحمان کی خبر باخبر سے پوچھو، باخبر مفتی اور علماء ہیں. اللہ فرما رہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کیا مطلب؟ مفہوم ترجمہ نہیں کر رہا، بتا آسان نصیحت کہ نابینا کا ہاتھ پکڑو، خود بھی نابینا ہے، کھڈے میں گرے گا. میں علم کے اعتبار سے نابینا ہوں، علماء کا ہاتھ پکڑوں، چاہے میرا بیٹا ہے، چاہے مفتی صاحب ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں. انوار الحق صاحب مجھ سے بیٹھ ہیں، مفتی صاحب ہیں یہ بیٹھے ہوئے، یہ مفتی صاحب ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں الحمدللہ. اللہ فرما رہے ہیں تو میں کیوں اپنی عقل لڑاؤں؟ اللہ کی محبت کے سامنے، اللہ کی محبت کے حساب سے میں نابینا ہوں. میرا فرض ہے کہ اللہ کی محبت جو حاصل کی ہے میں ان کا ہاتھ پکڑ لوں، پار ہو جائیں گے. تو یہ صرف بتانا تھا کہ یہ جو جملہ ہے یہ جہالت کا ہے. حضرت شاہ ابراہیم صاحب فرماتے تھے یا یہ بے دین ہے یا جاہل نمبر 1 ہے، پیٹ بھر کے جاہل ہے. کہاں لکھا ہوا ہے پڑھ کر سمجھو، پڑھو نہیں تو نہیں پڑھو. کتنے لوگ محروم ہو گئے، کہاں آج وقت ہے کسی کے پاس؟ عالم بنے نہیں، 8 سال کا بخاری کیا نہیں، اور بڑے قرآن پاک کا ترجمہ نواب سمجھ لیں گے. کس کو اتنا وقت ہے؟ سارا دن تو دفتر میں، پڑھائیوں میں، نوکریوں میں اور بزنس میں لگا ہوا ہے. تم کب پڑھو گے قرآن پاک پھر؟ اور یہاں پتا چل رہا ہے کہ جناب ایک ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ 1 پارہ روز پڑھو، نہیں تو 3 پاؤ، نہیں تو آدھا، نہیں تو ربع، 10 آیت پڑھ لو. یہ بھی وقت نہیں ہے. قرآن پاک کو کھول کر چوم کے بند کر کے رکھ دو. اور جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوگی، سن لیا آپ نے، اس لیے یہ بالکل غلط ہے کہ جو پڑھنا سمجھ کے پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں تو نہیں سمجھو. سب مدارس بند کر دو. پھر بچوں کو قرآن پاک بھی سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جب قرآن پاک سیکھ حافظ تو باقی بات بتاؤ بھی، شروع میں ہی قرآن پاک مت پڑھو، کیونکہ آگے وہ تلاوت کریں گے. جب آپ سکھائیں گے تو تلاوت میں ترجمہ تو آتا نہیں ہے، تو ان کو ناظرہ بھی مت پڑھاؤ. پھر یہی ہے کہ نمازیں بھی نہیں ہوں گی اور عذاب سر پر پڑے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب اگر قاف یہاں سے ادا کیا، قلب تو ہوگا ترجمہ دل، اور کہہ دیا قلب، اس کا مطلب کتا. بتاؤ ترجمے کا کیا حال ہوگا؟ جوتے پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ یہاں انشاءاللہ اگلے اتوار کو نماز کے بعد اعلان بھی کریں گے کہ ہاں قرآن پاک الحمدللہ صحیح کرا جاتا ہے. میرے بابا بوڑھے ہیں، 80 سے اوپر ہیں، آج بھی جا کر دیکھ لیجئے عشاء کے بعد جوان سے قرآن پاک اپنا سنا رہے ہیں الحمدللہ. ان کو دیکھ کر ہمارے محلے کے کئی بزرگوں نے، سفید داڑھی والوں نے قرآن پاک صحیح کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرے، اور اللہ جگہ جگہ اپنی رحمت سے اللہ ہمارے علماء، ہمارے محسن مفتی صاحبان، اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر کونے میں، ہر جگہ، ہر بستی میں اللہ تعالیٰ درس قرآن جاری کروا دے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے رب نے ہم سے کیا فرمایا ہے. مرنے سے پہلے کچھ تو پتہ چل جائے نا، کچھ تو تیاری ہو جائے. ایک آدمی جو ہے وہ حافظ بن رہا ہے، انتقال ہو گیا، حافظ اٹھایا جائے گا. ایک آدمی اللہ کی محبت سیکھ رہا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، انتقال ہو گیا، جا کے علماء سے پوچھ لو، نیکوں میں لکھا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی گناہ سب نہ چھوٹے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصلاحی بیانات میں آؤ، انشاءاللہ ایک ایک کر کے اللہ کام بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. آج کی مجلس اختتام کو پہنچی. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکت سے ہمیں محروم نہ فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سب نیکیوں کے وعدے اللہ ہمیں عطا فرمائے. جن چیز کو اللہ نے منع فرمایا اسے اللہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا فرمایا ہے اس کو اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مجدد فرماتے تھے، یاد دلا دیجیے گا مولوی فرحان کو، میں وہ کاغذ دے دوں گا کہ قرآن پاک صحیح پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور نہ پڑھنے کے کتنے گناہ ہیں.
اور کتنا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی یہ بھی پڑھ کے سنا دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ 20 منٹ کسی قاری صاحب سے اپنا قرآن پاک ٹھیک کرا لو، 2.5 مہینے میں ایسا قرآن پاک ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں اور دعائیں صحیح ہو جائیں گی۔ 20 منٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں، 10 منٹ 5 مہینے میں اس قرآن پاک صحیح ہو جائے گا اللہ تعالیٰ۔ 5 منٹ چلو بھائی کوئی بات نہیں، آئے قاری صاحب سے ایک لفظ سیکھ لیا، الف با تا سا، صحیح ادائیگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مجھے جب حضرت نے فرمایا، میرے گھر میں خاندان میں یہ تھا کہ میرا قرآن پاک اچھا ہے ماشاءاللہ، جب حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو قرآن پاک صحیح کرانا ہے۔ قاری صاحب دامت برکاتہم نے صرف 1 مہینے میں مجھے کیا سکھایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 مہینے سے بھی زیادہ، میں سمجھتا تھا میرا قرآن پاک صحیح ہے۔ ایسا قاری صاحب ابھی بھی رگڑا دیتے ہیں، ذرا غلطی ہو جائے ترجمہ بھی بدلتا نہیں ہے، ذرا روک دیتے ہیں صحیح پڑھو۔ پھر کبھی کبھی فرماتے ہیں کہ بھئی تمہارا دھیان نہیں رہتا، تم زیر زبر کی غلطی کرتے ہو، پھر نماز میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ یا تو یہ سننے والا ہے تب بھی گڑبڑ ہے، پھر قرآن پاک پر مسجد نماز کے اندر ہمارا کیا حال ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب بعد انشاءاللہ تعالی درس حدیث ہوگا یہیں پر انشاءاللہ مغرب بعد۔ ابھی الحمدللہ تھوڑی دیر کے لیے غرفت السالکین میں ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بتا دیں مائک اسٹارٹ کر کے آ جائیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم غرفت السالکین جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اثر سے مغرب ماڈل کالونی میں مسجد امین میں بیان ہے، اور سہیل احمد صدیقی کے گھر میں خواتین کے لیے انتظام ہے۔